فيه إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغواية إلى الرحمن يممنا المطايا بهدي الله نبلغ خيرها. سامعین باتمکین، ہمارا مقصد جہاں تعلیم ہے وہیں دوسرا سب سے اہم اور بڑا مقصد تربیت اور تہذیب اخلاق بھی ہے. بغیر اخلاق کے کوئی انسان کامل نہیں بن سکتا، اور اخلاق بنانے اور بگاڑنے میں ہمارا کتنا کردار ہوتا ہے اس کے اوپر غور کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اخلاق کے فساد میں کون سی چیزیں مؤثر ہیں ان کے اوپر غور کر کے ان سے دوری اختیار کرنا بے حد ضروری ہے. لہذا تہذیب اخلاق کے عنوان پر کلمات پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں ادارہ حاضہ کے ایک معطر استاذ حضرت مولانا فیروز صاحب قاسمی کو کہ وہ آئیں اور اپنے طے شدہ عنوان پر مختصر وقت میں اپنی معروضات پیش فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا انفسکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافا الا المجاہرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین، اسلام انسان کا ہر مرحلے پر فائدہ چاہتا ہے، چاہے وہ فائدہ دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو یا پھر روحانی اعتبار سے ہو. اور اسلام انسان کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے، چاہے وہ نقصان کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں یہ جو مخرب اخلاق اشیاء کا استعمال بڑھتے جا رہا ہے اور وہ نشہ آور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ کیا اس میں نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ آئیے ہم معائنہ کرتے ہیں. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ 90% کینسر کے مریض ایسے ہیں جو محض نشہ کا استعمال کر کے کینسر کے مریض بن جاتے ہیں. اور یہی نہیں، اور ایک رپورٹ کے مطابق ایک مادہ اٹھتا ہے، وہ مادہ انسان کے خون کی رگ کو یا تو سکڑ دیتا ہے یا تو اسے چوک اپ کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے بیماریاں انسان کے جسم میں سرایت کر جاتی ہے. آئیے قرآن کے اوپر ہم نظر دوڑاتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اپنی جان کو قتل نہ کیجیے. اور تاریخ گواہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے لوگوں کی جانیں گئی ہے. خود ان پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جان لیوا ہے، سب جانتے ہیں، پھر بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاکت کی جانب نہ لے جائیے، لیکن ہم پھر بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے اور جو خبیث چیزیں ہیں انہیں حرام قرار دے. اب کوئی عقل سلیم رکھنے والا انسان اس سے اگر پوچھا جائے تو یقینی طور پر وہ یہی جواب دے گا کہ گٹکا، تمباکو اور سگریٹ نوشی یہ تمام چیزیں انسان کے لیے مہلک ہے اور یہ تمام چیزیں خبیث ہے. تو اس اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں قباحت ضرور آ جاتی ہے، اور یہ اتنی قبیح چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں. آپ مانیں یا نہ مانیں، ہمارے بچے گھر پر گئے، ہم نے بچوں کے ذریعے سے سگریٹ منگا لیا، ماچس بھی منگا لی، اور پیر کے اوپر پیر رکھ کے ہم اس کے سامنے پی رہے ہیں. بچہ چھوٹا ہے، اس کے ذہن میں ہزاروں خیالات گردش کر رہے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ باپ سگریٹ پی رہا ہے، ابو جان سگریٹ پی رہے ہیں تو دھواں نکل رہا ہے،
دھواں نکلنے میں کیسا لگتا ہوگا، اب وہ بھی پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے ایک نشہ آور کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور ہر ایک کی زندگی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، ایک مرتبہ استعمال کرنے میں کیا حرج ہے۔ بڑے سے بڑا چور بھی چھوٹی چوری کرتا ہے، پھر آگے چل کے وہ بڑا چور بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جیسے ان کی تربیت کریں گے وہی آگے چل کے مستقبل کے معمار بن سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور اس لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو صحیح کریں، جتنے بھی مخرب اخلاق اشیاء ہیں ان تمام چیزوں سے ہم دور رہیں۔ ہم چھٹیوں میں اپنے طلبہ، اپنے بچوں کو موبائل کے استعمال سے بچائیں، اور موبائل یہاں نہ لانے کے بارے میں ترغیب دیں، انہیں کہے کہ موبائل لانے سے نقصان ہی ہوگا، تعلیم میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انتہائی نقصان ہوگا۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے، آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ساری احادیث کے اوپر حکم لگائے، لیکن چند ہزار حدیثیں میں نے منتخب کی جو آج ابو داؤد کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں سے 5 حدیثیں ایسی ہے کہ 5 حدیثوں کے اوپر اگر کوئی عمل کر لے گا، عمل پیرا ہو جائے گا، تو یقینی طور پر وہ اکثر دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے گا۔ اور اس میں سے ایک حدیث ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ جن لوگوں نے جو مشتبہات چیزوں کو ہم نے اختیار کر لیا، تو آگے حدیث میں ہے، الفاظ ہے فمن وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا گویا کہ وہ حرام چیزوں میں پڑ گیا۔ اور یہ مشتبہ چیزیں ہیں سگریٹ کا پینا اور گٹکا کھانا، تمباکو کھانا، یہ مشتبہ چیزیں ہیں، لہٰذا اس سے بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس میں مال کتنا خرچ ہوتا ہے ذرا دیکھیے۔ ایک سروے کے مطابق ایک عام انسان کے آمدنی کا 10% قریباً اسی میں خرچ ہو جاتا ہے، کم سے کم 10% آمدنی کا اسی میں خرچ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ گناہ کے کاموں میں مال کو خرچ نہ کیجیے، کیونکہ گناہوں کے کاموں میں مال کو خرچ کرنے والا یہ شیطان کے بھائی ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ كَفُورًا، کہ شیطان رب کائنات کا نافرمان ہے۔ تو گویا کہ گٹکا کھانے والا، تمباکو کھانے والا اور نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والا رب کائنات کا نافرمان ٹھہرا۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے کریہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بیجا بات کرنے سے منع کیا ہے، بیجا بات کرنا ناپسند کیا ہے، اور اضاعت مال کو ضائع کرنا پسند نہیں کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں ایک اور جگہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن 4 حتى يسأل عن 5، ایک روایت میں ہے۔ اور آگے فرمایا گیا عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ مال کو کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا۔ تو ہم دیکھیں ہم مال کہاں خرچ کر رہے ہیں، گٹکا کھانے میں، تمباکو کھانے میں۔ حالت تو یہ ہو گئی ہے، اتنی عادت ہو چکی ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات پیش آ گئے ہیں کہ گھروں میں ماں باپ کو کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہے، لیکن مال خرچ ہو رہا ہے گٹکا پر، تمباکو کھانے پر اور سگریٹ نوشی پر۔ تو اس سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری چیز ہے، ہمیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور آگے دیکھیے آگے کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف میں رہیے اور نہ اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچائیے۔ گٹکا کھانے والا، تمباکو کھانے والا 4 لوگوں میں بیٹھتا ہے تو حساس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک WHO کی ایک رپورٹ ہے، عالمی جو ادارہ صحت ہے اس کی ایک رپورٹ ہے، اس کی ایک رپورٹ کے مطابق
سال بھر میں قریباً 60 لاکھ لوگ محض نشہ آور ہو کر فوت ہو جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آگے سنیے، اس میں سے 10% لوگ یعنی 6 لاکھ لوگ، قریباً 6 لاکھ لوگ سگریٹ کے دھوئیں سے فوت ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سگریٹ پیتے ہیں، لیکن حساس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ لوگ ایسے لوگوں سے دور بھاگتے ہیں، ان کے قریب نہیں آتے، لہٰذا اس کا چھوڑنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ مخرب اخلاق چیزیں ہیں تو ہم ان چیزوں کو چھوڑیں، ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ کیا چیزیں ہیں، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ سب سے پہلا یہ کہ ہم پختہ ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ آئندہ سے ہم ان چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ دوسرا قدم ہے کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کے سلسلے میں کہ ہم اپنے دوستی کو دیکھیں کہ ہمارا دوست کون ہے۔ اگر دوست نیک ہے تو ہم نیک ہیں، اگر دوست برا ہے تو ہم برے ہیں۔ ہمارا دوست اس بات کو طے کرے گا کہ ہمارا کردار کیسا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، انما مثل جلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، فحامل المسک اما ان یهدیک و اما ان تبتاع منه و اما ان تجد ریحا طیبا ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک و اما ان تجد ریحا خبیثا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی اور برے دوست کی ایک حصی مثال بیان کی ہے، اور بہت بہترین مثال بیان کی ہے کہ اچھا دوست یہ کیسا ہوتا ہے، یہ مشک فروش کی طرح ہوتا ہے کہ مشک فروش کے پاس اگر کوئی چلا جائے تو یا تو وہ ہدیتاً مشک فروش والا مشک دے دے گا، ہدیتاً دے دے گا تو استعمال کر لے گا، ہدیتاً نہیں دے گا تو آپ خرید لیں گے، فائدہ ہو جائے گا۔ خریدیں گے نہیں تو کم از کم اس کے پاس بیٹھ کر آپ کا ذہن معطر ہو جائے گا خوشبو سے، تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان بالکل نہیں ہے۔ ایسے ہی جو آپ کا صحیح دوست ہے، آپ اس کے پاس رہیں گے یا تو وہ آپ کو اچھی بات بتلائے گا، اور اگر اچھی بات نہیں بھی بتلائے گا تو کم از کم اس کے پاس رہنے کی وجہ سے، اس کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے، غیر محسوس طریقے سے، غیر شعوری طور پر اس کے اخلاق کو، اس کے اطوار کو تم اپنے اندر جذب کرو گے۔ اور برے دوست کی مثال بیان فرمائی کہ بھٹی میں پھونکنے والے کی طرح ہے، کہ بھٹی میں پھونکنے والے کے پاس اگر بیٹھ جائے تو وہ کپڑے کو جلا دے گا، یا تو کپڑا جلا دے گا، کپڑا نہیں جلائے گا تو کم از کم وہاں جو بدبو آئے گی اس بدبو سے تو آپ نہیں بچ پاؤ گے۔ تو دو چیزیں بیان کی۔ تو ایسے ہی اگر برا دوست ہے، اس کے پاس اگر ہم رہیں گے، اس کی صحبت اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیں برائی کی طرف لے کر جائے گا، اور اگر وہ برائی کی طرف نہیں لے کر جائے گا پھر بھی غیر محسوس طریقے سے اس کی برائیاں ہمارے اندر جذب ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم اپنے دوست کو دیکھیں کہ ہمارا دوست کیسا ہے، اور آخر میں اس کے متبادل جو جائز اشیاء ہے ان کا استعمال کریں۔ جیسے شروع میں ہم سوپ وغیرہ کا استعمال کریں، جائز چیزیں جو ہے اپنے زبان کے اندر رکھیں۔ اور محدثین نے فرمایا ہے کہ 40 دن تک کوئی کام کرتے رہے تو وہ عادت لگ جاتی ہے، یعنی 40 دن کا مرحلہ یہ مؤثر تغییر احوال ہے، احوال کے بدلنے میں مؤثر ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 40 دن تک ہم اپنے زبان کے اندر کوئی ایسی چیز رکھیں جس سے ہم ان چیزوں کو چھوڑ سکیں، جائز چیز کو رکھیں، اور 40 دن کے بعد اور 40 دن ان جائز چیزوں کے چھوڑنے کی کوشش کریں تاکہ ہم دوبارہ سگریٹ کی طرف لوٹ کر نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اور آخر میں التماس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام مخرب اخلاق اشیاء سے کلی طور پر اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔